زمانہ گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے اس پر بعد میں بات ہوگی. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے، آسان ترین صورت ہے. میرا انداز بدل گیا ہے. میں نے پہلی دو باتوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے. یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے، آسان ترین صورت ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ پورا قرآن مجید کتاب مبین اسے کہا گیا ہے، ایک بڑی روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے، ایج پیج نہیں ہے، اس میں کوئی پہلیاں نہیں بجھوائی گئی ہیں، بات بالکل سادہ انداز میں کی گئی ہے. اور ایک سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی کہ جو اس سے ہدایت اخذ کرے؟ تو ویسے تو یہ معاملہ پورے قرآن کا ہے، لیکن یہ کہ ایک ادب میں ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں سہل ممتنع. اتنی آسان بات کہ جو بظاہر تو نظر آئے بڑی آسان بات ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر گہرائی، اس کی گہرائی، اس کے اندر عمق، اس کے مضامین کا پھیلاؤ، وہ واقعتاً جو ہے انسان کے لیے حیران کن ہو جائے. اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسی انداز میں وہ بھی کوئی بات کہے تو اسے وہ ناممکن نظر آئے. سہل ممتنع. ممتنع اسے کہتے ہیں کہ جس کے قریب جانا آسان نہ ہو. تو سہل ممتنع کی جو سب سے بڑی مثال ہے قرآن حکیم میں یہ سورۃ العصر ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ ہم اردو بولنے والے جاننے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا کہ جو ہمارے لیے نامانوس ہو. عصر، عصر حاضر، عصر رواں، معاصر لوگ ہم بولتے ہیں، زمانہ. اسی طریقے سے انسان تو اردو کا لفظ معلوم ہوتا ہے، ان الانسان لفی خسر. خسر، خسارہ یہ اردو کے اندر مستعمل ہے، خسران اردو میں مستعمل ہے. آمنو، ایمان، یہ تو ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں. عمل اردو زبان کا لفظ ہے، عمل الصالحات، صالح بھلا، صالح انسان ہے، اچھا انسان ہے. صالح، صالحات، اس میں یہ جمع مؤنث کا صیغہ آیا ہے، نیکیاں، بھلائیاں، اچھے اعمال. ذرا سا ایک لفظ جو ہے وہ غیر مانوس آپ کو نظر آئے گا، تواصو. لیکن یہ کہ اس کی بھی جو جڑ ہے وصیت، وہ اردو میں ہم بولتے ہیں. وصیت کرنا، تاکید کرنا، نصیحت کرنا. عام طور پر اردو میں یہ مستعمل ہے صرف انتقال کے وقت جو وصیت کی جاتی ہے. عربی میں اس کے لیے بھی لفظ وصیت ہے، لیکن عام طور پر بھی اگر آپ کسی کو کوئی بات، نصیحت کی بات تاکید کے ساتھ کہیں گے تو وصیت اس کے لیے لفظ مستعمل ہے. صبر، حق، یہ سارے الفاظ جیسا کہ میں نے عرض کیا معلوم ہوتا ہے اردو زبان کے الفاظ. اس موقع پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ترجمہ سادہ سا کر لیں. والعصر کہنے کو تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، 2 کلمات پر مشتمل ہے. واو حرف جار، العصر، والعصر، اور یہ واو کا فائدہ یہاں قسم کا ہے، زمانے کی قسم ہے. یا چونکہ قسم جو ہے وہ عام طور پر شہادت کے لیے آتی، گواہی کے لیے آتی ہے. زمانہ گواہ ہے. ان، یہ حرف تاکید ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے. انسان جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم جانتے ہیں اس پر جو الف لام لگا ہے، کسی اسم نکرہ پر الف لام اگر لگتا ہے الف معنی پیدا ہوتے ہیں. کوئی معین انسان، لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے تمام انسان، اسے حصر کہتے ہیں. ان الانسان، تمام انسان.
لام حرف تاکید ہے، لفی خسر، فی پھر حرف جار ہے، یقیناً وہ ہے اندر خسرن خسارے کے. یہ میں نے پرانے انداز کا ترجمہ کیا ہے، فی کو واضح کرنے کے لیے، اندر، بیچ خسارے کے، اندر خسارے کے. جب لفظی ترجمہ قرآن مجید میں آپ کبھی دیکھتے ہوں گے تو وہ اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی آ جائے. خسرن یہ اس میں نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے عربی زبان میں جو مختلف معانی دیتا ہے ان میں سے ایک تفخیم کہلاتا ہے، بڑی عظمت، یعنی خسارہ معمولی نہیں، بہت بڑا خسارہ، بہت عظیم خسارہ، بہت بڑی تباہی، بہت بڑی بربادی. تو ترجمہ کیا ہوا؟ دو آیتیں ملا کر ہم نے جب ترجمہ کیا، زمانہ گواہ ہے تمام انسان عظیم ہلاکت میں ہیں، دو چار ہوں گے عظیم تباہی سے. اس کے بعد الا، یہ حرف استثناء ہے، سوائے ان کے. یہاں پہ اب استثناء ہو رہا ہے، ایکسیپشن، یعنی تباہی جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ہے، دیٹ از اے رول. پوری نوع انسانی کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی، یہ تو قاعدہ کلیہ ہے، لیکن اس میں ایکسیپشنز ہیں. لیکن وہ ایکسیپشنز کن کے لیے ہیں؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، بھلے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، حق کی. یہ پھر تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ حق کے کیا کیا معنی ہیں اور یہ کس قدر جامع لفظ ہے. ابھی ہم صرف ایک رواں ترجمہ کر رہے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، صبر کی. تو اب یہ ترجمہ بن گیا، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، تمام انسان عظیم ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تاکید کی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تاکید کی.